الإمام اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج 21 جولائی اور جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہفتے کی شب ہے 3 محرم الحرام، اور آج کی محفل سجانے کی سعادت حاصل کی ہے بزم نور قرآن کے ساتھی محمد عابد صاحب۔ اللہ ان کے رزق میں، گھر میں پروردگار ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی یہ ہماری بزم نور قرآن کی پہلی نشست ہے۔ میں دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں اللہ ان نوجوانوں کو اسی طرح پابندی کے ساتھ، اہتمام و انصرام کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ تا دم حیات یوں ہی درس قرآن کا اور دین کا کام کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں 1 سے 2 باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ان نوجوانوں نے یہ بزم بنائی، ان کا ذوق تھا، ان کا شوق تھا، یہ چل کے آئے۔ اس بات پر ہمارے ارسلان بھائی سمیت تمامی حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یاد رکھیے گا، سب سے بڑا کام اس وقت جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے دین کا کام۔ یعنی اس وقت سارے کام بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہیں، اگر جو کام نہیں ہو رہا ذوق اور شوق کے ساتھ تو وہ دین کا کام ہے جو نہیں ہو رہا۔ یعنی مدارس کے اندر تو ہو رہا ہے، مساجد میں ہو رہا ہے، میں معاشرے کے نوجوانوں کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کثیر نوجوان دین کے معاملات سے دور ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی داڑھی ہو اسی نے دین کا کام کرنا ہے، یا جو مسجد میں بیٹھا ہے اس نے دین کا کام کرنا ہے، یا میری داڑھی نہیں ہے یا میں نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ دین کا کام ہر شخص کر سکتا ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ داڑھی منڈا ہے، جو بھی ہے دین کا کام سب کر سکتے ہیں، کیونکہ دین سب کا ہے۔ اور بعض دفعہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کام کر دکھاتے ہیں کہ جو ایک دین سے تعلق رکھنے والا شخص بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اگر میں یہ ٹھان لوں کہ جناب میں نے اس علاقے کے سبھی نوجوانوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے دین کا کام کرنا ہے، تو ممکن ہے یہ کام میں نہ کر سکوں، مگر آپ جس گیدرنگ میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، آپ ان کو کور کر سکتے ہیں، ان کو قریب کر سکتے ہیں، اور آپ ان تک پیغام بخوبی بآسانی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے ہم جولی ہیں، ہم عمر ہیں، دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کی بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ مجھ سے بہتر کام کر سکتے ہیں ان کو قریب کرنے میں۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ جیسے ابھی ہماری اس بزم کے اندر 18 19 20 کے لگ بھگ نوجوان ہیں، ہر ایک شخص نے اپنی انفرادی کوشش سے اس بزم کے اندر زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، ان کو لانا ہے،
اور جب بھی درس قرآن ہو، ہر انگریزی ماہ کا تیسرا جمعہ درس قرآن ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ درس قرآن ہے، آپ انفرادی کوشش سے 2 دن پہلے دعوت کا سلسلہ شروع کر دیں، اور جب آپ آئیں کم از کم اپنے ساتھ 3 4 5 افراد کو آپ لے کر آئیں اور اپنے ساتھی کو انٹری کروائیں، کہ جو آپ کا ساتھی ہے اس کو انٹری کروائیں کہ جناب میں یہ 4 افراد لے کے آیا ہوں، ان کو بھی انٹری کریں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں اپنا اسلامیہ، یہ اپنا حاضری کا سلسلہ رکھیں۔ آپ میں سے ایک شخص جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری لگائیں، وہ حاضری کا رجسٹر لیں، اس میں سارے جو ساتھی ہیں نا بزم کے، سب کا نام لکھیں، اور ماہانہ سطح پہ اب ان کی حاضری لگائیں کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ اور انشاءاللہ ہم اس کا یہ کریں گے کہ جب ہماری سالانہ محفل ہوگی نا، ابھی تو ابتدا ہے، جب ہماری 10 12 درس اس طرح ہو جائیں گے، پھر ایک ہم بڑی محفل کریں گے، اور پھر اس کے اندر ہم ان ساتھیوں کو بطور اعزاز کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کریں گے، یعنی اعزازی شیلڈ پیش کریں گے۔ جیسے یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے یہاں ان کی حاضریاں ہوتی ہیں، تو جس کی حاضری کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے ہم اسے اعزازی شیلڈ پیش کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ شیلڈ بھی آپ کو واٹس ایپ پہ موصول ہو جائے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہم اعزازی شیلڈ یا چادر وغیرہ یا ٹوپی وغیرہ اور اس طرح کے تحفے تحائف دیتے ہیں کہ جن کی حاضری کی کارکردگی اچھی ہو۔ تو جیسے آج ہماری پہلی بزم ہے، آج پہلی بزم سے ہی آپ کسی کے ذمہ لگا دیجئے گا، وہ آج سے حاضری شروع کر دے گا۔ اور نیکسٹ ٹائم سے یہ ہوگا کہ جو بھی ساتھی حاضری لے گا وہ اس سے پوچھے گا جناب آپ اپنے ساتھ کتنے ساتھی لائے ہیں، وہ کہے گا جناب اتنے، تو اس کے نام کے آگے لکھ دینا 3 4، تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی ہے وہ کتنی محنت کر رہے، لوگوں کو کتنا لے کے آ رہا ہے۔ ایک تو یہ سلسلہ رہے گا، اور دوسرا پھر انشاءاللہ ہم اس گفتگو کے آخر میں نا بغیر کیمرے کے ہم پھر شرعی سوالات کا سلسلہ رکھیں گے، یعنی آپ سے کہیں جناب کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، تاکہ اس سے بھی جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو یہ سلسلہ بھی ہم رکھیں گے انشاءاللہ، اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ترک کر دیتے ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ نہیں چھوڑتے۔ اب کئی دفعہ ہمارے بچے ہوتے ہیں جو ہماری دوسری بزموں میں ہیں، وہ میسج کرتے جناب آج میں مایوں میں جا رہا ہوں، آج میں نکاح میں جا رہا ہوں، آج میں امی کے ساتھ ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں۔ ان معاملات کی کوئی حیثیت نہیں جب دین کا معاملہ ہے، جب دین کا معاملہ ہے۔ تو ہمارے جو اکابرین تھے نا، یہ ہمیشہ میں مثالیں دیتا ہوں نوجوانوں کو، وہ جب مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے تو وہ چھٹیاں نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا اگر کوئی قریبی بھی انتقال کر جاتا نا تو مدرسہ چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، وہیں بیٹھ کے دعا کر دیتے تھے اللہ اس کی بخشے فرمائے۔ بھئی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے نا، اگر علاقے میں سے ایک بندہ بھی آ کے نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو پورا علاقہ بری ہو گیا ہے، یعنی اب کسی پر گناہ نہیں ہے۔ فرض کفایہ ایک بندے کے پڑھنے سے سب کے ذمے سے ادا ہو گیا۔ اب وہ کہتے جناب میں جاؤں پڑھائی چھوڑ کے جنازے میں پھر آؤں تو میری پڑھائی ضائع ہوگی، تو وہ نہیں جاتے تھے۔ ہمارے اکابرین علماء کا یہ طریقہ تھا، وہ جاتے ہی نہیں تھے۔ کس کی شادی بیاہ ہے، کون فوت ہوا، کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، کس کے، بالکل نہیں۔ جب پڑھائی سے فارغ ہوتے تو وہ خط دیکھتے کس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بخشش کی دعا کرتے، کوئی کیا ہے تو کوئی کیا، آخر میں بیٹھ کے سب پہ دعا کر دیتے اللہ خیر صلاح، بس۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو قدر شناس تھے اور دین کا کام کرنا جانتے تھے۔ اس کو بند کر دیں آپ، بند کھاؤ۔ تو یہ وہ جو لوگ تھے قدر شناس تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی تقریب ہونا، جی جناب میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کے لیے یہ محفل زیادہ اہم ہے۔ تو آپ کے یہاں کبھی تقریبات ہو نا تو آپ بالکل منع کر دیں، جناب یہ تیسرا جمعہ ہے مہینے کا، میں نہیں آ سکتا، معذرت، میں نے جا کے کلاس میں بیٹھ کے دین سیکھنا ہے، بس اللہ خیر صلاح۔ کسی کی مایوں ہے، کسی کے بالکل نہیں جانی جناب، جانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب یہاں بیٹھ کے اب دین سیکھیں گے نا، اس کا ثواب کتنا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے نا، اور ساری رات بیٹھ کے نوافل پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب آپ کو اس محفل میں بیٹھ کے دین سیکھنے کا ملے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اتنا بڑا ثواب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے چلا جائے اپنے گھر میں اور صبح کی نماز تک نوافل پڑھتا رہے
اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے دین کے 5 سے 6 مسئلے سیکھ لیے، آپ کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو ساری رات کھڑا ہو کے نوافل پڑھ رہا۔ اب اندازہ لگائیں، تو کیا آپ ایسی محافل کو چھوڑ کے ان تقریبات میں جائیں گے؟ کہ اس جیسی مقدس محفل کو چھوڑ کے آپ کسی کی شادی میں، کسی کی مایوں میں، کسی کے نکاح میں نہیں جی، بھی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، یہ میرے لیے ضروری ہے۔ تو جب آپ کے اندر یوں ذوق اور شوق پیدا ہوگا نا، پھر ہوگا دین کا کام۔ اگر آپ نے اس محفل کو، اس بزم کو رسمی رکھا، بس ٹھیک ہے جی مہینے میں کبھی کبھار وہ حاضری لگا دیں گے، مولوی صاحب کو دیکھ لیں گے، اللہ فیصلہ، پھر کام نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے ذوق اور شوق چاہیے، بالکل ہمہ وقت تیار رہیں دین کے کام کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے اندر تبدیلی بھی آنا شروع ہو، حقیقی تبدیلی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھی آپ سارے مجھے کل صبح سارے کے سارے صوفی، نمازی، متقی، پرہیزگار بنے ہوئے نظر آئیں ورنہ میں نہیں آؤں گا، نہیں نہیں، ایسا بھی نہیں۔ ہاں، آپ ابھی سے کوشش بھی کریں، ابھی سے آپ کوشش بھی کریں۔ اب جو دیکھیں نا، آپ محفل پاک کے جتنے بھی آپ ساتھی ہیں، اب اکثر جو ہے سب ٹوپیاں لے کے آئے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم ایسا ہو کہ سارے جتنے بھی ساتھی ہیں مذہب کے، وہ سب کے سب اپنے سروں پہ ٹوپیاں ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ داڑھی کی نیت کر لیں، پھر آہستہ آہستہ نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دیں، تو یوں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ماحول بنے گا۔ میں یہ آپ کو نہیں کہتا بالکل ایک جھٹکے کے اندر، اگر ایک جھٹکے کے میں ہم کام کرنا چاہیں گے تو سارے کے سارے بھاگ جائیں گے۔ میں یہ کہوں گا جی سارے داڑھی منڈے میں کیا کروں، میں نے اسلام نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، نہیں نہیں نہیں، ہم نے قریب لانا ہے آپ کو، دین کا کام کرنا ہے، مگر کوشش آپ نے بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ تو یہاں تک تو بات ہماری ذہن سازی کے حوالے سے ہو گئی۔ تو اور دوسری بات، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، آج 3 محرم الحرام ہے، تو ظاہر ہے اب آپ ہم سے منسلک ہو چکے ہیں، اور آپ ہمارے سارے کے سارے اب جو ہے وہ شاہد ہیں، جس سے میں نے ایک لفظ سیکھا، میں چاہتا ہوں اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو مجھے غلام بنا لے یا چاہے تو مجھے بیچ دے، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے لوگ کے لفظ کیا، پورا پورا قرآن بھی یاد کر لیتے، مگر استاد کو استاد کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کبھی بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے تھے، یعنی یہ تو آپ نے سنا ہوگا بھی قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ میرے استاد کا گھر ہے، آپ نے اپنے استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کیے، ادب کی وجہ سے۔ تو ادب جو ہے نا، ادب یہ انسان کو بہت کچھ دے دیتا ہے۔ ہم نے اپنے زمانے طالب علم میں دیکھے، کئی ایسے لڑکے تھے بڑے ذہین، بڑے فتین، بڑے زیرک قسم کے، مگر کیا تھے؟ بے ادب تھے، ساری زندگی پڑھ کے بھی کچھ نہیں ملا، اور کچھ ایسے تھے با ادب تھے، کند ذہن تھے، دماغ بھی ان کا نہیں، با ادب تھے، مگر وہ با ادب تھے، اللہ نے انہیں وہ اتنا عطا، وہ کچھ دیا کہ جو ذہینوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جو ادب ہوتا ہے نا، ادب، یہ بندے کو بہت بڑا مقام دیا۔ ابھی ہم کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو ادب کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ تو با ادب کبھی بھی مار نہیں کھاتا، بے ادب مار کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے اب آپ پر لازم ہے کہ اپنی محافل کے اندر ایک تو وقت کی پابندی، اب ایسا نہ ہو کہ میں ہوں یا ہمارے ارسلان بھائیوں 3-4 اور بیٹھے ہوں، اب ہم بیٹھ کے آپ کا انتظار کریں نہیں۔ جب خطیب قوم کے انتظار کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے قوم کو سننے کا کوئی ذوق شوق نہیں ہے۔ مزہ تب ہے قوم بیٹھ کے امام کے انتظار کرے، قوم بیٹھ کے مبلغ کا انتظار کرے، جناب اس نے آنا ہے اور ہمیں دین سکھانا ہے۔ تو اب جو ہے میں یہ چند ایک گزارشات، اس لیے کہ اب یہ ہماری جو نشست ہے نا، یہ کوئی اس محفل ٹائپ کی نہیں ہے کہ جہاں پر آ کے ہم نے بالکل بیان کرنا ہے، دھویں دار بیان کیے جا رہے تو کیے جا رہے، نہیں نہیں نہیں۔ اب یہ سمجھو ایک نشست ہے، ایک کلاس ہے۔ اب کلاس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بہت سی چیزیں سیکھنے سکھانے کو ملتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلے ہے نا، یہ اب یہ ہماری کلاس ہے، یہ کوئی محفل نہیں ہے، یہ کوئی بیان نہیں ہے، کلاس ہے، سبق ہے، اور چند جو ہے وہ اہم گزارشات آپ کی سماعتوں کو نظر دور حاضر کے مطابق۔
جیسے محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. یاد رکھیے گا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہی نہیں ہے وہ تو بدبخت خارجی ہے. ٹھیک ہے، اور اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے. الحمدللہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر اس محبت کا کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی انداز بھی ہوتا ہے. محبت ایسی کی جائے جس سے ان کی شان میں آپ گن گائیں، نہ کہ آپ الٹا ان کی شان کو کم کریں. مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اب کربلا کا ذکر ہے، اب میں یہ کہوں کہ کربلا کے میدان میں یہ ہوا، بیویوں کی چادریں اتر گئی، وہ بے پردہ تھی، وہ یہ تھا، وہ تھا. اب بتاؤ میں اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہوں یا ان کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہوں؟ یہ تو کوئی شان نہ ہوئی. وہ بے پردہ ہو گئی، ان کے سروں سے چادریں چھین لی، تو یہ ہو گیا، تو وہ بیچاری تھی، وہ مظلوم تھی، وہ یوں تھی، وہ یوں تھی. یہ کوئی شان تو نہ ہوئی. بلکہ شان تو یوں بیان کی جائے کہ اہل بیت کی پاک بیویاں اس وقت بھی ان کے سروں سے چادریں نہیں اتری، چہ جائے کہ ان کے سامنے ان کے بیٹے، ان کے عزیز کی لاشیں سامنے پڑی تھی، مگر شریعت مطہرہ پر ان کا عمل کتنا تھا، اس وقت بھی ان کے سر جو ہے وہ چادروں سے ڈھپے ہوئے تھے. بھئی جن پاک بیویوں کی تربیت حضور کے گھر میں ہوئی ہو، اور جس بی بی فاطمہ الزہرا کے سر کا بال بھی کبھی سورج اور کبھی چاند نے نہ دیکھا ہو، کہ ان کی بیٹیوں کی یہ تربیت ہو سکتی ہے کہ کربلا کے میدان میں ان کے سروں سے چادریں اتر گئی ہوں؟ نہیں ہو سکتی نا. تو یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس پر فتن وقت میں بھی پاک بیبیوں کے سروں سے چادریں نہیں اتری. یہ ہم نے شان بیان کی ہے ان کی. آپ نے تو مظلومیت بیان کی ہے، آپ نے تو انہیں لاچار کر کے بیان کیا ہے، ہم نے ان کی شان بیان کی ہے. آپ کے امام حسین پانی کو ترستے رہے، پانی کو تڑپتے رہے، مچلتے رہے، یہ آپ ان کی شان تو بیان نہیں کر رہے. اب شان ہم بیان کر رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ پانی امام حسین کو تڑپتا رہا. امام حسین پانی کو نہیں تڑپے. جس حسین نے بچپن میں حضور کے لبھائے مبارک کو چوسا ہو، حضور کی زبان کو چوسا ہو، بھلا ایمان سے بتاؤ کہ اس حسین کو کبھی پیاس لگی ہوگی؟ اب یہ ہم نے شان بیان کی ہے. اب یہی فرق ہے، جب یہ باتیں ہم قوم کو بیان کرتے نا تو قوم اس کا الٹ مطلب لیتی ہے، قوم اس کا الٹ مطلب لیتی ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. اب دیکھیں نا، اب محرم شروع ہوا تو نوجوانوں کے موبائل میں نوحے، مرثیے، ماتم. اب ان نوحوں کے اندر، مرثیوں کے اندر ایسے ایسے اشعار ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، جس کو بندہ سن کر تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اس طرح کے کفریہ اشعار. اب نوحہ سننے والے پر حضور نے کیا فرمایا کہ نوحہ سننے والا اور کرنے والی، پڑھنے والی پر لعنت ہے. بھئی اسلام کے اندر تو سوگ حرام ہے نا. بھئی وہ عورت سوگ منائے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، تب تک جب تک وہ عدت میں ہے. اس کے گھر والے 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں بس، اس کے علاوہ سوگ تو اسلام میں ناجائز ہے. اب آپ کا کالے کپڑے پہننا یہ سوگ کی علامت ہے. نوحے سننا، یہ تو حضور نے لعنت کی ہے نوحہ پڑھنے و سننے والی اور سنانے والیوں پر. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ ساری خرافات ہے نا. آپ نے ان سے تشبیہ کی کہ جو دشمن اہل بیت ہیں وہ کالے کپڑے پہنتے، آپ نے بھی کالے کپڑے پہن لیے. وہ کنگن پہنتے، وہ دھاگے پہنتے، سب کچھ آپ نے بھی کر لیا. اب ہم پہچانیں گے کیسے آپ کو؟ آپ سنی ہیں یا وہ ہیں؟ آپ نے اپنی تمیز ختم کر دی نا، فرق آپ نے ختم کر دیا ہے ایسا شریف میں. تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. کسی کے موبائل میں نوحہ، ماتم، مرثیہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سننے ہیں، بیانات سنیں، نعتیں سنیں، قرآن کی تلاوت سنا کریں. آپ میں سے اکثر نعتیں سنتے ہوں گے یا بیانات کی طرف میں ہم لوگ کم ہی، لوگ زیادہ تو نعتیں ہی سنتے ہیں نا. تو آپ کو مشورہ دیے جا رہا ہوں، نعتیں تو سنتے ہیں، کبھی قرآن بھی سنا کریں. آپ کارخانے میں کسی اچھے قاری کی تلاوت لگائیں، پھر آپ قرآن سنیں. آپ کو جو لطف آئے گا نا،
آپ کا پھر وہ مزہ ختم ہی نہیں ہوگا. کبھی قرآن سن کے دیکھیں آپ کو کیسی چاشنی ہے قرآن کے اندر, کیسا لطف ہے قرآن کے اندر. کبھی قرآن سنا کریں آپ. نوجوان ویسے بھی ہینڈ فری لگا کے گھومتے رہتے نا, تو ان ہینڈ فریوں میں قرآن کی تلاوت لگائیں اور خاموشی کے ساتھ باوضو ہو کے آنکھیں بند کر کے قرآن سنیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسا مزہ آتا ہے. یہ ہے وہ دھمک, وہ ڈھول, وہ باجے نوجوان سن رہے ہوتے ہیں, دماغ پھٹنے کو آتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسری اور آخری بات, 9 محرم و 10 محرم آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. گھر سے باہر نکلنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جا کے ان چوکوں پہ کھڑا نہیں ہونا, آپ نے اس میلے کے اندر نہیں جانا. اسے جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں نا, وہ شہادت امام حسین کا تماشا اڑاتے ہیں, وہ مذاق کرتے ہیں شہادت امام حسین کو. آپ دیکھتے ہیں وہ تبلے ہیں, وہ آج سے غالباً 4 سال پہلے کی بات ہے, 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے غالباً. میں ایک دم اچانک نکلا بھی میں اس لیے, میں نے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا, بلکہ میں بچے کے لیے دودھ لینے کے لیے گیا. تو شاید دکانیں بند تھی تو چل رہی تھی, وہ 13 نمبر کے پاس چلا گیا. میں اچانک آنا ہوا وہاں سے, میں دیکھا کہ وہ ایک شخص ہے, اس نے ہلکا سا کپڑا پہنا ہوا ہے, اپنا سطر چھپایا ہوا ہے, اور ایک ہاتھ میں زنجیر, دوسرے ہاتھ میں زنجیر, اس کا چہرہ بگاڑا ہوا ہے اور ننگا کر کے آ رہے ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ یزید ہے, اس کو یزید بنا کے لے کے جا رہے ہیں. یعنی دیکھیں ہماری قوم کی کیسی مت ماری گئی ہے. آج کسی کو آپ یزید بھی کہہ دو تو آپ سے لڑ پڑے گا, تو نے مجھے یزید کہا ہے. مگر وہ کتنا بدبخت ہے وہ جو اپنے آپ کو یزید پیش کر کے گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے. اور عورتوں کا ہجوم دیکھیں, اللہ کی پناہ, لا حول ولا قوت. اتنا ہجوم تو ربیع الاول میں بھی نہیں ہوتا جتنا محرم میں ہوتا ہے. یعنی یہ سارا کا سارا سڑکیں بھری ہوئی ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی ماننے والی ہیں, جس بی بی کا سر کا بال بھی سورج نے نہیں دیکھا, یہ اس کی ماننے والی, جو سکینہ کو رونے والی, جو زینب کو رونے والی, یہ ساری عورتیں سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں. استغفر اللہ. یہ کون سی عورتیں, کن کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہیں یہ عورتیں؟ کہ ان پاک بیبیوں کی یہ تربیت تھی کہ تم گھروں سے باہر سڑکوں پہ نکلو. اچھا, جو لوگ نکلتے ہیں محرم والے دن, ان سے پوچھیں نماز فجر پڑھی تھی تم لوگوں نے؟ اچھا, جو لوگ ساری ساری رات دلیم پکاتے ہیں, اب ان سے پوچھ لو وہ نماز فجر کتنی پڑھتے ہیں؟ ساری رات دلیم چلائیں گے, صبح تقسیم کریں گے, نماز فجر کے ٹائم سارے کے سارے سو جائیں گے. محرم والے دن نماز ظہر میں نہیں ہوتے ہیں. جاؤ ان بدبختوں سے پوچھو, یہ جو چوکوں کو آباد کر کے کھڑے ہوئے ہیں, ان سے کہو جا کے ذلیلو نماز پڑھی تم لوگوں نے؟ یہ ہے کام کرنے والا, جو کرتے نہیں ہم لوگ. قیامت کے دن حضور کے نواسے حسین کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ حسین تو کہیں گے میری تو گردن کٹ گئی تھی سجدے کے اندر. بدبختو, تم نے کون سے چوک آباد کیے ہوئے تھے؟ کہ امام حسین کی یہ تعلیم تھی. وہ تو صبح امام حسین کربلا کے میدان میں جا کے لڑنا ہے, پتہ صبح موت ہے, ساری رات بیٹھ کے خیمے کے اندر امام حسین قرآن کی تلاوت کرتے رہے. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کبھی یہ نماز پڑھتے ہیں. ہمیں نا لذت چاہیے. کس نے بڑی بہترین بات کی ہے, انسان نا تھوڑی دیر کی لذت کے لیے نا بہت بڑے عذاب کو برداشت کر لیتا ہے. مثال کے طور پر زنا ہے نا, زنا کی لذت ہے نا وقتی طور پر, اور سزا کتنی بڑی ہے, نہ ختم ہونے والی سزا ہے. اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہے 1 منٹ کے مزے کے لیے 24 گھنٹے کی سزا برداشت کر رہا ہے, اس سے کوئی بڑا نادان ہے کوئی؟ تو یہ لوگ صرف سال میں 1 دن مزہ لیتے ہیں, لطف لیتے ہیں, آنکھوں کی ہوس بجھاتے ہیں, نفسانی تسکین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں سارے, مگر سارا سال اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں وہ لوگ. یہ حال ہے ہماری قوم کا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے چند ایک باتیں کی ہیں, اس لیے کہ محرم شروع ہو رہا ہے تو یہ میرا بیان کرنا ضروری ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, میں کبھی بھی حق بیان کرنے سے گریز نہیں کروں گا. اگر مجھے پتہ بھی ہو کہ مثال کے طور پر بالفرض ایسا تو ہے نہیں, اگر مجھے پتہ لگا مثال کو یہ بچہ ہے, یہ چوک کر چلاتا ہے, یہ کرتا ہے, بالکل بات کرنے میں بالکل جھجکوں گا نہیں میں. ٹھیک ہے نا, ہاں حق کی بات میں نے پہنچا دینی آپ لوگوں کو. تو اس لیے یہ میرا پیغام آپ نے پہنچانا ہے. اب آپ نے بالکل سن لیا تو مولوی صاحب گئے, بات گئی, نہیں, اب آپ ہمارے مبلغ ہیں, اب آپ ہمارے شاگرد ہیں,
ہم آپ کے استاد بنے، اب آپ نے گھر گھر تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ ہاں، آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ سے رہا جائے گا؟ آپ تو آستینیں چڑھا دو گے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہماری قوم کتنی بے حس ہے، اگر کوئی امام کو بھی گالی دیتا تو قوم ہی کھڑے ہو کے تماشا سن رہی تھی، اچھا ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے لیے اٹھو، مگر تم اتنی تو آواز بلند کرو، کسی خبیث کے اندر اتنی جرت نہ ہو وہ کسی امام کو برا بھلا کہہ سکے۔ تمہارا حق بنتا ہے اس کو پکڑ کے رکھ کے زمین پہ چماٹا مارو، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یہ جملہ تو نے کہا کیسا ہے؟ اگر تیری کھوپڑی میں، تیری گندی کھوپڑی میں کوئی بات نہیں گھستی تو چل میں بیٹھ کے تیری بات کرواتا ہوں، حضرت اس کو ذرا بات سمجھائیں۔ اگر آپ کو تسلی بخش جواب نہ دیں، آپ کی کوئی بات کا حوالہ نہ دیں، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے، اور وہ بھی حق بنتا ہے دائرے کے اندر رہ کے بات کرنے کا۔ جس کا منہ جو بھی چاہتا ہے جو بک دیتا ہے، آؤ نہ بیٹھو بات کرو بھائی، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ بعض تو ایسے ہوتے یقین کریں، میں ان سے اگر استنجے کا طریقہ ان کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہو، جو ابتدائی چیز ہے استنجا، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک صاحب آگے میرے پاس ایسے کی بات کرنے لگے، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ کو دعائے قنوت آتی ہے؟ آپ کو دعائے قنوت کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کس حیثیت سے مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنی قابلیت دیکھیے۔ تو یہ قوم کا حال ہوتا ہے، تو جو اس طرح بڑھ بڑھ کر نا اس کو پوچھ آپ ہو کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے؟ جب قوم یوں کھڑی ہو جائے گی نا تو پھر سارے کا سارے یہ بدماش انسان کے بچے بن جائیں گے۔ آپ علمی اختلاف آؤ، پوچھو بیٹھو، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے، ہمارا ان دنوں میں پیغام پہنچانا ہے، یہی تبلیغ ہے آپ لوگوں کی۔ بلغوا عنی ولو بآیہ، سرکار نے فرمایا صحابہ کرام کو جو بات میری طرف سے تمہیں پہنچے تم پہنچاؤ آگے تک۔ تو یہ اللہ کے نبی کا جو فرمان میں نے آپ کو پہنچایا ہے، یہ اب آگے پہنچاؤ آپ، اور لحاظ نہیں کرو کہ یار یہ میرا دوست ہے، یہ کل کو میرے سے سلام نہیں کرے گا، چھوڑ دو دوستیاں، قربان کر دو اللہ کے دین کی خاطر۔ اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا، تو اسی مناسبت سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں بھی ہمیں مل جائیں، تاکہ آج کا جو دن ہے وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے۔ تو چند ایک باتیں جو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اندر خوف خدا کتنا تھا۔ ایک دفعہ مسجد سے گزر ہوا تو کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ یہ قرآن کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ جناب عمر فاروق 1 مہینے تک بیمار ہو گئے، اس آیت کو سن کر اللہ کا خوف اتنا طاری ہو گیا، 1 مہینے تک۔ اور آپ کی حالت کیا ہوتی تھی؟ بالکل خستہ حال، گرمیوں کے روزے، سردیوں کی لمبی لمبی نمازیں، نوافل، اور خوف خدا کتنا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو آنکھیں تھیں نا، آنکھیں اتنا روتے، رو رو کر یہ جو جگہ ہے یہ سیاہ ہو چکی تھی، اور یہاں پر یوں لکیریں بن چکی تھی آنسوں کی وجہ سے، اتنا روتے تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے اندر۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمر تم جنتی ہو، ایمان سے بتاؤ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہیں، وہ پکا جنتی ہے نا، اب اسے رونے کی کیا حاجت ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی روتے کتنے تھے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص تھا، وہ بڑا نیکوکار تھا، ماں باپ کا اطاعت گزار تھا، اللہ کا خوف رکھتا تھا۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور ڈر جاتا ہے نا، اللہ پھر اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ قبر کے اندر سے اس نوجوان نے آواز دی، اے امیر المؤمنین، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، یعنی خوف خدا رکھنے والوں کو اللہ یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھیں
کیا کہتے ہیں، کاش میں دمبا ہوتا، میں دمبا ہوتا، کیوں کاٹ دیا جاتا، کھا لیا جاتا، ختم ہو جاتا، میں سبزہ ہوتا، سبزہ سمجھتے نا، سبزہ چارہ ہوتا، مجھے کاٹ دیتے، مجھے جانوروں کو ڈال دیتے، اور پھر کہتے کاش عمر کو اس کی ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ اس لیے آخرت کا حساب بڑا سخت ہے، مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، آخرت کا حساب بڑا سخت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرا ہے، مگر خوف خدا کتنا ہے، اور میرا اور آپ کا تو لمحہ لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے، اور ہم میں خوف خدا کتنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب دنیا میں آئے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے عیاشی کریں گے، اور کہتے ہیں نوجوان 2 دن کی جوانی ہے، اور کھاؤ پیو عیاشی کرو، جوانی دیوانی، جوانی مستانی، نہ جانے نوجوان کیا کچھ کہتے ہیں۔ کس نے کہہ دیا جوانی اندھی ہوتی ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے؟ جوانی اللہ نے تمہیں اس لیے تھوڑی دی تھی، اس لیے دی تھی تمہیں جوانی، صحابہ نے اپنی جوانیاں دین کی خاطر نام کر دی تھی، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو جوانی اس لیے دی ہے، کھاؤ پیو عیاشیاں کرو، ہلا گولا کرو، پھر مر جاؤ بس، اور تم آؤ گے ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں گے کیا؟ جنت تمہارے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ جنت تو ان کے لیے کہ جو تقوی پرہیزگاری۔ جناب عمر کسی کے پاس سے گزرتے تھے نا تو فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرا کرو۔ جناب عمر صحابہ کرام کو کہا کرتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرا کرو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرا کرو۔ اور خود کا خوف خدا کا عالم کیا تو آپ کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ 1 مہینے تک بیمار ہو گئے اللہ کی اس آیت کو سن کر کہ میرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ آج جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز کے اندر، آپ کو پتہ ہے قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ہم پر تو وہ کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے نا، اب ظاہر قرآن تو انہیں یاد تھا نا، اب جو آیتیں آتی تھی نا عذاب والی، وہ رو پڑھتے تھے، اوہو، سسکیاں بھر کے روتے، آہیں بھر کے روتے تھے، مچل جاتے تھے۔ آپ نے کبھی دیکھو گا میڈیا، سوشل میڈیا پر کوئی ایسی ویڈیو آتی ہیں قرہ حضرات کی، باہر کے جو ہوتے ہیں، مصر کے، عرب کے، وہ دیکھتے کئی ویڈیو وہ نماز پڑھتے پڑھتے رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، جب قرآن کا ترجمہ انہیں یاد ہے، جب اس آیت پہ پہنچیں گے خود بخود اللہ کا خوف آ جاتا ہے، پھر نہ رونے شروع ہو جاتا ہے۔ مگر میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ہمیں تو سورۃ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ نوجوانوں کو؟ تو دیکھو، اگر زندگی اچھی گزارنی ہے نا تو دین کا کام کرو۔ میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں میں ہوں یا نہ ہوں، ظاہر زندگی کا کیا بھروسہ بھائی، آج ہوں کل نہیں ہوں، آج یہاں ہوں کل کہیں اور ہوں، مسافر ہوں نا، تو دین تو کام تو ہم نے کرنا ہے۔ تو میں ہوں یا نہ ہوں یہ سمجھو میری وصیت ہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں نے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے، جس کام پر آپ لگ چکے ہیں نا، ابھی جس ڈوری کو آپ نے پکڑ لیا اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ مسجد میں، اس مسجد میں کوئی بھی امام آ جائے، کوئی بھی خطیب آ جائے، سب اس سے بھی آپ نے ٹائم لے کے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، یہ سلسلہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور پھر آپ کے اندر انقلاب بھی ہمیں نظر آنا چاہیے۔ دیکھیں میرا کام تو صرف آپ کو تبلیغ کرنا ہے نا، آپ کے دلوں کو پھیرنا تو میرا کام تو نہیں ہے نا، آپ کے دلوں کو موم کرنا یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو میرا رب ہی کر سکتا ہے۔ تو مگر آپ بھی اپنی زمین کو زرخیز رکھیں نا، تاکہ یہ آپ کے آنسوں یا آپ کے دل کا موم ہونا اس کو آباد کرے، اس کو شاد کرے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، میں مختصر گفتگو ہی کرتا ہوں بس، ٹھیک ہے آج کچھ زیادہ ہو گئی، تاکہ نیکسٹ ٹائم سے ایک لمٹ ہوگی، اسی کے اندر یہی گفتگو ہوگی ہماری، یہی گفتگو ہوگی۔